بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قربانی کے مسائل چل رہے تھے، آج انشاءاللہ تھوڑے اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اصل یہ ہے کہ ہم جب جانور خریدیں، چونکہ قربانی یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت میں جتنا زیادہ مال خرچ کیا جائے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ہم جب جانور خریدیں تو اس وقت ہم دیکھیں کہ جانور میں کوئی ایسا عیب نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، اور خاص طور پر ایسا عیب نہ ہو جس سے قربانی درست نہیں ہوتی۔ کوئی کوشش تو یہ کریں کہ جانور اچھا ہٹا کٹا اور موٹا تازہ جانور لیں، ایسا جانور لیں جس میں کوئی عیب نہ ہو، تو یہ بہت ہماری سعادت کی بات ہوگی۔ ہم جتنا زیادہ مال خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ دیکھیں، بعض عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز سینگ کا ٹوٹا ہونا، کچھ عیب انشاءاللہ ابھی بیان کیے جائیں گے۔ تو جب قربانی کا جانور، چونکہ ابھی دن قریب آ رہے ہیں، تو آپ خریدیں تو اس وقت آپ ہر چیز کو دیکھیں، جانور کے عضو کو دیکھیں کہ بھائی کسی میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ سر کو دیکھیں، سینگ کو دیکھیں، منہ کو دیکھیں، جسم کو دیکھیں، پیر کو دیکھیں کہ کسی میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ دیکھیں، سینگ جو ہے، یہ اگر سینگ کا اس کا تھوڑا بہت حصہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے سینگ، یا اس کا صرف خول جو کور ہوتا ہے وہ نکل گیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر سینگ اس طرح ٹوٹ گیا کہ اس کا اثر ہڈی تک پہنچ گیا، یعنی دماغ کے اندر سوراخ ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دیکھیں، جس جانور کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں، اور یا ایک سینگ اس طور پر ٹوٹ گیا ہو کہ دماغ کے اندر کھڈا ہو گیا ہو، سوراخ ہو گیا ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ جانور عیب دار ہیں، اور ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہوگی۔ دیکھیں، جس جانور کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہو، یا اگر سینگ تو آئے تھے لیکن بچپن میں جلا دیے گئے جس کی وجہ سے سینگ اگنا بند ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جانور عیب دار نہیں ہے۔ اسی طرح کان کا کٹا ہونا، دیکھیں بعض جانوروں کے کان کٹ جاتے ہیں یا کاٹ دیے جاتے ہیں، تو کس حد تک کان کا کٹا ہونا درست ہے؟ دیکھیں، اول تو کوشش کریں کہ پورے کان والا جانور لیں، لیکن اگر تھوڑا بہت کٹا ہے، یعنی تھوڑا سا حصہ کٹا ہے، تو قربانی درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کان زیادہ حصے میں کٹ گیا ہے، آدھا یا آدھے سے زائد کٹ گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں قربانی کے جانور، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب ہم جانور خریدیں تو اس کے کانوں کو بھی دیکھیں کہ کان صحیح سلامت ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں افریقہ میں جو نشانی لگانے کے لیے، ٹیگ لگانے کے لیے، تاکہ جانور چوری نہ ہو جائے، وہ کان میں سوراخ کرتے ہیں یا چیرے پاڑتے ہیں، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا اس کے کان میں نشانی لگانے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کان ہی کو کاٹ دیا جائے، اتنا کاٹ دیا جائے کہ آدھا کان کٹ گیا یا اس سے بھی زیادہ کٹ گیا، تو پھر یہ عیب شمار ہوگا، اور ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح بغیر کان کا ہونا، اگر کوئی جانور اس کے کان ہی نہیں ہے تو یہ عیب دار شمار ہوگا جانور، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ دیکھیں، سینگ اگر نہیں ہے، سینگ اس کے آئے ہی نہیں، یا آئے تھے جلا دیے گئے، تو یہ جانور عیب دار شمار نہیں ہوگا، لیکن بغیر کان والا یہ جانور عیب دار شمار ہوگا، اور ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اندھا جانور، جس جانور کی اکثر بینائی، یعنی جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، یہ اکثر چلی گئی ہو یا بالکل نہ دکھتا ہو جسے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی۔ اسی طرح پوپلے جانور، کیا مطلب کہ جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں، یا تو بالکل پورے ٹوٹ گئے ہوں، یا اتنے ٹوٹ گئے ہوں کہ وہ چارہ کھا نہ سکتا ہو، چر نہ سکتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، دو چار دانت ٹوٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے چارہ تو کھا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم جانور خریدیں اس کی زبان بھی ہم دیکھنا ضروری ہے، زبان بھی دیکھیں کہ اس کی زبان صحیح سلامت ہے یا نہیں۔ اگر جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے، اور اتنی کٹی ہوئی ہے کہ وہ چارہ کھا نہیں سکتا، تو پھر ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی، یہ عیب دار جانور شمار ہوگا۔ تو اس کی زبان بھی دیکھیں صحیح سلامت ہے یا نہیں۔ اسی طرح لنگڑے جانور کی قربانی، دیکھیں جانور کے اندر لنگڑا پن
یہ بھی ایک عیب ہے، لیکن کتنا لنگڑا پن ہونا۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کے 4 پاؤں میں سے 3 پاؤں سے تو برابر چل سکتا ہے، 1 پاؤں زمین پر ٹیک ہی نہیں سکتا، تو یہ جانور عیب دار ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر 3 پاؤں زمین پر رکھ رہا ہے اور 1 پاؤں ٹیکتا تو ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، تو پھر ایسی صورت میں یہ عیب ایسا ہے کہ جو چل جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ لیکن اگر وہ چوتھا جو پاؤں ہے وہ زمین پر ٹیک ہی نہیں سکتا، تو پھر ایسی صورت میں یہ جانور عیب دار شمار ہوگا اور اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جیسے دیکھیں، تھن، بعض جانوروں کے تھن ہوتے ہیں جس میں سے دودھ نکلتا ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، گائے ہے، تو یہ تھن بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جو چھوٹے جانور ہیں اس میں 2 تھن میں سے 1 تھن اگر خشک ہو گیا یعنی سوکھ گیا یا وہ کاٹ دیا گیا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جیسے بکری ہے، یہ اگر اس کا 1 تھن سوکھ گیا یا 1 تھن کاٹ دیا گیا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے ہیں، بھینس ہے، ان کے 4 تھن ہوتے، 4 میں سے اگر 2 تھن سوکھ گئے یا کاٹ دیے گئے تو ایسی صورت میں جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی، چونکہ یہ عیب دار ہو گیا۔ ہاں، اگر 1 تھن، چونکہ بڑا جانور ہے، اس کے 4 تھن میں سے اگر 1 تھن سوکھ گیا ہے یا کاٹ دیا گیا ہے تو ایسا جانور عیب دار شمار نہیں ہوگا، ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ حاملہ جانور کی قربانی، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، ایسا جانور جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ دیکھیں، اگر جانور کے پیٹ میں بچہ ہے اور ولادت کا زمانہ یعنی بچے کے پیدا ہونے کا زمانہ اگر قریب ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنی چاہیے ایسے جانور کی قربانی۔ لیکن اگر کسی نے کر لی یا کسی نے کر لی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، تو اب اس کا جو بچہ ہے جسے جنین کہا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، اس کا حکم یہ ہے کہ اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ اگر کسی جانور کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے، اور اگر وہ زندہ نکلتا ہے اس کا گوشت کھانا بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر مردہ نکلتا ہے تو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو پھینک دیا جائے گا اس لیے کہ وہ مردہ ہے۔ تو آپ سمجھ گئے، حاملہ اگر جانور ہے تو ایسی صورت میں اگر ولادت کا زمانہ قریب ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہوگا۔ اسی طرح خنثی جانور، دیکھیں وہ جانور، خنثی جانور کہتے ہیں جس کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ مرد عورت تو انسانوں میں کہا جاتا ہے، لیکن میل فیمیل، آپ اس کو میل فیمیل کہہ لیں کہ میل ہے یا فیمیل پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی، ایسے جانور کا قربان کرنا درست نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ کچھ عیب جو بیان کیے گئے، ہم جب جانور خریدیں تو اس کو اچھی طرح دیکھیں۔ ہم نے جانور خرید لیا، اچھا بالکل صحیح سالم خریدا، بالکل صحیح سالم، اب بعد میں عیب پیدا ہو گیا اور کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جو یہ سارے عیب بتائے جن سے قربانی درست نہیں ہوتی، تو اس میں سے کوئی ایک عیب پیدا ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اگر مالدار ہیں یعنی آپ پر قربانی ضروری تھی اور آپ کے جانور میں ایسا عیب پیدا ہو گیا تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ دوسرا جانور خریدیں اور اس کو قربان کریں۔ آپ کو یہ عیب دار جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص تھا جس پر قربانی واجب تو نہیں تھی، اس نے محض اللہ کی رضا کے لیے جانور خرید لیا، واجب نہیں تھی اس پر قربانی لیکن اس نے خرید لیا، اب اس جانور کے اندر کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، تو ایسے بندے کا حکم یہ ہے کہ وہ اسی عیب دار جانور کو قربان کر دے، اس کے لیے قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں، یہ جو سارے عیب بیان کیے گئے یہ اس وقت ہیں قربانی سے پہلے عین قربان کرتے وقت، جس وقت جانور کو قربان کیا جا رہا ہے، جانور کے اچھل کود کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا، اس کی آنکھیں پھوٹ گئی، اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی یا اس کی پیر ٹوٹ گئی، یا جتنا بھی بڑا عیب پیدا ہو گیا وہ عیب شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مجبوری ہے، یہ جانور کے اچھل کود کی وجہ سے ہوا ہے اور عین قربان کرتے وقت ہوا ہے۔ اب ایسی صورت میں چاہے کتنا بھی بڑا عیب پیدا ہو گیا، ایسی صورت میں اسی جانور کو ذبح کر دینے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔